نويت سنة الإمام الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوانوں، آج کا درس انشاءاللہ تعالیٰ حسب حلال کی اہمیت، حلال رزق کی اہمیت کے اوپر سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا رہے گا۔ حلال کھانا، حلال روزی تلاش کرنا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ حدیث مبارکہ سماعت کریں گے۔ فرمایا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ طلب روزی اور کسب معاش انسانی زندگی کے وہ اہم ترین ضرورت ہے جس کے بغیر انسان نہ صرف یہ کہ اپنا کاروان حیات آگے نہیں بڑھا سکتا، بلکہ اگر وہ روزی کی جستجو نہ کرے تو بھوکا ہی مر جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے خود خالق انس و جہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا یہ واضح فرما دیا کہ تمہیں اپنی حیات و بقا کے لیے خود روزی کی جستجو کرنی ہوگی، خود روزی جو ہے تلاش کرنی ہوگی، تمہیں خود روزی تلاش کرنی ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح چاہو روزی کی جستجو کرو، جہاں سے چاہو روزی حاصل کرو، بلکہ اس کے حصول و طلب کے لیے جو ذرائع ہو وہ ظاہری و باطنی گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ رزق حلال، اپنا رزق، اپنا کھانا، اپنا رزق جو ہے خود تلاش کرو، مگر کیسے تلاش کرو؟ جو آج ہماری سوچ بن چکی ہے کہ آنے دو جہاں سے بھی ہو، حلال ہو یا حرام ہو، مگر آج ہماری سوچ یہ ہو چکی ہے کہ ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، ہمارے پاس مال آنا چاہیے، ہم مالدار ہو جانا چاہیے، چاہے وہ 1 نمبر کا پیسہ ہو یا 2 نمبر کا ہو، نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رزق کو تلاش کرو، مگر کون سے راستے سے؟ ایسے راستے سے جو راستہ پاک ہو، ایسا راستہ جو گناہوں سے پاک ہو، ایسا راستہ جو حرام نہیں حلال ہو۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے نا کہ رزق تلاش کرو اپنا، مگر اچھے راستے پر جا کر، اچھے راستے سے جو ہے رزق تلاش کرو۔ لیکن افسوس، صدا افسوس، ہمارے معاشرے کا اکثر افراد اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ دین سے دور ہونے کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کا مقصود تو صرف یہی ہے، بن چکا ہے کہ ان کی جیسی روئے پیسے سے بھر جائے، ان کے جیب جو ہے پیسوں سے بھرنی چاہیے، ان کے اکاؤنٹ بیلنس فل ہو جائے، چاہے روپے پیسے جھوٹ بول کر حاصل کیے جائے یا دھوکہ دے کر ناجائز طریقے سے حاصل ہو، یا کسی کا حق مار کر اکٹھا کر دیا جائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی سوچ، یا ہمارے نوجوان ہی کی دور کی بات ہے، آج ہمارے بڑے بزرگ بھی اور اچھے خاصی عمر والے لوگ بھی آج حرام کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آج جو ہے پیسہ دے کر حرام کاری کر رہے ہیں، حرام ہو یا حلال ہو کوئی فکر نہیں ہے آج انسان کو۔ پھر کہہ رہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، پھر کہہ رہے ہماری اولادیں ہماری فرما بردار نہیں ہے۔ ارے تم اللہ کے نہیں ہوئے تو تمہاری اولاد تمہاری کہاں سے ہوئی؟ تم اللہ نبی کے نہیں ہوئے، اللہ نبی نے فرمایا کہ حرام سے بچو، حرام کھا رہے ہو، اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام لقمے ڈال رہے ہو، پھر یہ ہماری اولاد ہماری نہیں ہوئی۔ ارے جب تم اللہ کے نہیں ہوئے، جس مالک نے کھلایا، جس مالک نے پلایا، جو زندگی عطا کر رہا ہے، جو ہے سانس سے سانس ملا کر جو ہے تمہیں زندگی عطا کر رہا ہے، جو ایک ایک قدم پر تمہیں حیات زندگی عطا کر رہا ہے، جس نے تمہیں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نعمت ہی نعمت عطا کیا، اور رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو، کہ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے گی؟ نہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ حلال رزق کی جستجو کرو، کماؤ، پیسہ کماؤ، کوئی منع نہیں ہے، مگر یہ نہ سوچو ہمارے اکاؤنٹ فل ہو جائے، ہمیں پیسہ آ جائے ہمارے پاس، نہیں۔ یہ بھی غور کرے کہ حرام آ رہا ہے کہ حلال آ رہا ہے۔
ہمارے بزرگوں کی جو سوچ یہ تھی نا کہ آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے، مگر آج ہماری یہ اکی روٹی کھائیں گے چاہے حرام ہے یا حلال ہو، یہ ہماری سوچ آج ہماری قوم کی سوچ ہو چکی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ایسی اولادیں پھر ہمارے درمیان پیدا نہیں ہوں گی جو نافرمان ہوں، کہ ایسی اولادیں ہمارے درمیان پیدا نہیں ہوں گی جو اللہ اس کے رسول کی گستاخیاں کریں۔ آج لوگ نبی کی گستاخیاں خدا کی بارگاہ میں گستاخی کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہم نے حرام لقمے ان کے پیٹ میں ڈالا، اس لیے وہ بھی نافرمان ہوتے ہوئے نظر آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو بس یہی اللہ فرما رہا ہے کہ حرام روزی سے بچو، حرام روزی سے بچو اور حلال کی جستجو کرو، حرام کمانے سے دور رہو، اور اگر کمانا ہی چاہتے ہو تو حلال کماؤ۔ رزق حرام سے بچ کر جب ہم رزق حلال اپنائیں گے تو پھر اللہ دیکھے ہمارے اوپر کتنا کرم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج سے ہماری گفتگو انشاءاللہ اسی کے اوپر رہے گی۔ بس یہی امید سے کہ اللہ ہم سب کو حرام سے بچا کر حلال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔